चर्चा रहेगा रहेगा कश्मीर का चर्चा रहेगा اور محبتوں کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں ایک بار محبت کے ساتھ حضرت سبحان اللہ اور چھوڑ کر کہہ دے یا رسول اللہ سنیے گا سمجھا نہ کوئی اب تک سمجھا نہ کوئی اب تک سنیے گا سمجھا نہ کوئی اب تک سمجھا نہ کوئی اب تک کیا شان مصطفیٰ ہے کیا شان مصطفیٰ ہے سمجھا نہ کوئی اب تک کیا شان مصطفیٰ ہے کیا شان مصطفیٰ ہے کیا شان مصطفیٰ ہے سمجھا نہ کوئی اب تک کیا شان مصطفیٰ ہے سمجھا نہ کوئی اب تک کیا شان مصطفیٰ ہے سمجھا نہ کوئی اب تک کیا شان مصطفیٰ ہے سمجھا نہ کوئی اب تک کیا شان مصطفیٰ ہے سمجھا نہ کوئی اب
اس کا شمار رب کے اس کا شمار رب کے ولیوں میں ہو گیا ہے اس کا شمار رب کے ولیوں میں ہو میں ایک شعر پڑھتا ہوں سنیے گا محبت کے ساتھ اس کی سبھی عبادت ہو جائے گی عطارہ اس کی سبھی عبادت ہو جائے گی عطارہ اس کی سبھی عبادت سبحان اللہ اور سن کر کہہ دے سبحان اللہ اور ڈر کر کہہ دے یا رسول اللہ کہ میں ذکر مصطفیٰ کا مسروں میں کر رہا ہوں میں ذکر مصطفیٰ کا مسروں
माशाअल्लाह सुनिएगा कि माँ तो माँ है माँ का हम पर, 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 कितना बड़ा एहसान माँ का साथ छूटे कभी तेरी माँ ना रूठे, माँ का साथ छूटे कभी तेरी माँ ना रूठे, कि माँ का साथ छूटे कभी तेरी माँ ना रूठे, कि माँ का साथ छूटे कभी तेरी माँ ना रूठे। माँ का साया जिसके सर पर, 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 वो है बड़ा धनवान, कि माँ का साथ छूटे कभी तेरी माँ ना रूठे, कि माँ का साथ छूटे कभी तेरी माँ ना रूठे, कि माँ का साथ छूटे कभी तेरी माँ ना रूठे। एक बंद दुआओं के साथ सुनिएगा कि माँ का साथ न छूटे कभी तेरी माँ ना रूठे। सुनिएगा अब बंद पढ़ता हूँ मोहब्बत के साथ। एक बात अपनी अपनी अम्मी के नाम में बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, जिसकी अम्मी हो बोले सुभान अल्लाह, और जिसकी अम्मी अगर नहीं है तो उनकी मग़फ़िरत के लिए अपना बोलिए सुभान अल्लाह। सुनिए कि इस बंद को सुनिएगा और महसूस कीजिएगा कि आंचल में वो हमको छुपा कर, आंचल में वो हमको छुपा कर, आंचल में वो हमको छुपा कर, दूध जिगर का पिलाती है, आंचल में वो हमको छुपा कर, दूध जिगर का पिलाती है, खुद भूखी सो जाती है, खुद भूखी सो जाती है, खुद भूखी सो जाती है, खुद गीले रह कर हमको, खुद गीले रह कर हमको सूखे वो लिटाती है, अच्छी नींद सुलाती है, अच्छी नींद सुलाती है, अच्छी नींद सुलाती है। ये हिसाब पे अपना माँ पे ये हिसाब पे अपना, माँ पे ये हिसाब पे अपना, माँ पे ये हिसाब पे अपना, तन मन धन कुर्बान, कि माँ का साथ छूटे कभी तेरी माँ ना रूठे, कि माँ का साथ छूटे कभी तेरी माँ ना रूठे, कि माँ का साथ छूटे कभी तेरी माँ ना रूठे। माँ का साया जिसके सर पर, माँ का साया, माँ का साया जिसके सर पर, वो है बड़ा धनवान, कि माँ का साथ छूटे कभी तेरी माँ ना रूठे, कि माँ का साथ छूटे कभी तेरी माँ ना रूठे, कभी तेरी माँ ना रूठे। एक बंद और मुआवजा फरमाएं मोहब्बत के साथ कि माँ के शिकम से दुनिया भर में, माँ के शिकम से दुनिया भर में कैसे कैसे लाल हुए, गौस हुए अब्दाल
تیری ماں روتے ماں کا ساتھ چھوڑے کبھی تیری ماں روتے کبھی تیری ماں روتے کبھی تیری ماں چھوٹی سبحان اللہ سبحان اللہ داغ فرقت طیبہ قلب مطمئن جاتا داغ فرقت طیبہ قلب مطمئن جاتا کاش قوت خجرات دیکھنے کو مل جاتا کاش قوت خجرات دیکھنے کو مل جاتا اب میرا دم نکل جاتا ان کے آستانے پر میرا دم نکل جاتا ان کے آستانے پر ان کے آستانے کی خاک میں نہیں جاتا حضرات آپ دیکھ رہے ہیں استاد گرامی حضرت علامہ مولانا مفتی محمود احمد صاحب قبلہ برکاتہ جو میرے رسول کے جلوہ باد ہیں آپ حضرات زیارت فرما رہے ہیں ایک منٹ کے بعد انشاءاللہ حضرت کا بیان کی خصوصی بیان آپ سماعت فرمائیں گے بندو لگا ڈول ڈوبری مہدیمہ کرامی اور کھنہرا کے پورے تیار کے لوگ یہاں پہ حاضر ہیں ایک ہم سب میں بزرگ عالی جناب محترم الحاج صاحب بہت دیر سے بیٹھے ہیں جو بیمار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے یہ علماء کی محبت بالخصوص حضور مفتی صاحب کا بیان سننے کے لیے اسے لگاؤ محبت کتنی ہے کہ ابھی تک بیٹھے ہیں جلسوں میں اتنا نہیں بیٹھے ہیں بیمار رہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے لیکن رسول سے محبت علماء سے محبت جو ابھی تک تشریف فرما ہے اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے حضرات آپ بہت سارے لوگ جو ہے دنیا میں بہت اخلاق مند بہت سارے لوگ ہیں لیکن ایک گھر ایسا ہے الحمدللہ جو خاتون دنیا سے گئی دارالقادریہ نوریا پہاڑوں سے جب میں چلتا تو بھلے بیٹے اور شوہر نہ ہو لیکن فوراً کہتے بابو بیٹھیے ہم فوراً مدرسے کے لیے میں خود رسد کٹواتا ہوں یا اپنے بیٹے سے فون کر کے میں رسد ضرور کٹواؤں گی میرے بھائی 10 سال تک بیمار تھی لیکن رمضان شریف کے مہینے میں دنیا سے تشریف لے گئے بہت کم ایسے اور لوگ ہوتے ہیں جو رمضان شریف میں انتقال ہوتے ہیں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو رمضان شریف میں انتقال ہوتے ہیں قبر کے عذاب سے وہ بچ جایا کرتے ہیں قبر کے عذاب سے وہ بچ جایا کرتے ہیں حشر کے میدان ہی میں سوال و جواب ہوگا وہی حساب و کتاب ہوگا قبر میں ہر شخص کو آرام سے سویا رہتا ہے بھائی وہ محروم سویا رہتا ہے انہی میں سے ایک ہمارے شبیر بھائی کے شبیر بابو کا جو ہے والدہ محترمہ ہے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف عطا فرمائے ان کی قبر میں رحمتوں و تجلیات کی بارش عطا فرمائے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اولاد کے اوپر ماں باپ کا 12 حق ہے اس میں سے ایک حق یہ ہے کہ ماں باپ جس سے محبت فرماتے تھے اولاد بھی ان سے محبت اولاد بھی ان سے محبت فرمائے انتقال کے بعد ماں باپ کے قبر پہ اولاد جمعے میں گر جائے تو میں گزارش کروں گا علی جناب شبیر بابو سے تمام ان کے بھائیوں سے کہ قبرستان نزدیک ہو یا دور ہو جب جائیں تو جمعے کے دن ایسے میں قبر پہ جائیں کیونکہ مرحومین جب کوئی اپنا چاہنے والا قبر پہ آتا ہے تو مرحومین اسے دیکھا کرتے ہیں اور ان کے دل کو ان کی روح کو سکون ملتا ہے بس میں اب حضرت کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ غیر زندگی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ انگلیاں ہے بیس پر ٹوٹی ہے پیاسے جھوٹ کر ندیاں پنجابی میں بنتی ہے جاری واہ واہ ندیاں پنجابی میں بنتی ہے جاری واہ واہ نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک اعلیٰ حضرت پہلی مرتبہ حضرت کا تھنہارا تشریف لائے ہیں
میں گزارش کروں گا عالی جناب شبیر بابو کو کہ اور جو ہے گل پوشی کریں حضرت کا، اور اس کے بعد حضرت کا حضرات بیان سنیں. جو لڑکے ادھر ان کا ٹہل ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ جو ہے کرسی پہ وہ بیٹھ جائیں، اور ہماری ماں بہنیں بھی جہاں ہو اطمینان و سکون کے ساتھ وہ بیٹھے اور اللہ کے رسول کا بیان. جی علم میں اپنا اضافہ کریں، نیکیوں میں اضافہ کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. کتنی مشکل زندگی ہے، کس قدر آسان ہے موت. گلشن ہستی میں مانندے نصیب مرزا ہے موت. کل نئے اخلاص میں دولت کی کاشانی میں موت. دشت و در میں شہر میں گلشن ویرانہ میں موت. موت کو سمجھے ہے غافل اختتامی زندگی. موت کو سمجھے ہے غافل اختتامی زندگی ہے یہ شان زندگی صبح جوانی زندگی. موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے. موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے. خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے. انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے آقا کے دربار میں درود و سلام کی نظر پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد المعظم الجود والکرم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. رفیقان گرامی، آج کی مجلس کا اہتمام عالی جناب محمد نصیر الدین صاحب اور ان کے صاحبزادگان نے کیا ہے. خاص طور سے عالی جناب شبیر احمد صاحب نے
اس مجلس سے ذکر کو سجایا اور بتایا گیا، اپنی والدین مرحومہ کے وصال ثواب کے لیے انہوں نے یہ ساری رونقیں، یہ ساری برکتیں اپنے گھر پہ جمع کی ہیں۔ دعا کر لیجیے اللہ رب العزت اس مجلس کو قبول فرمائے اور اس کے صدقے میں اللہ پاک تمام حاضرین مجلس کے گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس مجلس سے ذکر کے صدقے میں ان کی والدین مرحومہ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ حضرات نے سنا، مرحومہ کا انتقال رمضان شریف میں ہوا اور یہ بات ہمارے پیغمبر نے احادیث شریفہ میں ارشاد فرمائی ہے کہ جو رمضان شریف میں اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے وہ قبر کے عذاب سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ اور قبر یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے جس کے لیے یہ منزل آسان ہو جاتی ہے، آگے کے تمام مرحلے اللہ کے فضل سے آسان کر دیے جاتے ہیں۔ جس کے لیے یہ منزل مشکل ہو جاتی ہے، آگے کی منزل مزید مشکل ہو جاتی ہے۔ ہمیں اللہ کی طرف سے توقع ہے کہ جیسے اللہ نے رمضان شریف میں انہیں موت دی اور انہیں عذاب قبر سے اللہ پاک نے محفوظ فرمایا، ہم اللہ کی رحمت سے کامل توقع رکھتے ہیں کہ اللہ پاک اگلے مرحلے کو بھی ان کے لیے آسان فرمائے گا۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد المعظم الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کسی بھی عزیز کے انتقال کے بعد ہمیں ان کے لیے اِیصال ثواب کرنا چاہیے، قرآن مقدس کی تلاوت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے اور اس عمل کا آغاز قبرستان سے ہی کر دینا چاہیے۔ بڑے مشہور صحابی ہیں حضرت عمرو بن عاص، جب انتقال کا وقت آیا تو اپنے بیٹوں سے ارشاد فرمایا کہ مجھے دفن کرنے کے بعد میری قبر کے پاس اتنی دیر تک بیٹھے رہنا جتنی دیر میں ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کے گوشت کو تقسیم کرنے میں جو وقت لگتا ہے اتنی دیر میری قبر کے پاس بیٹھے رہنا۔ اونٹ کو ذبح کرنے میں، اس کے چمڑے ہٹانے میں، دو چار لوگ شہید ہوں تو سب کا حصہ الگ الگ کرنے میں گھنٹہ دو گھنٹہ تو لگے گا۔ تو گویا حضرت عمرو بن عاص اس بات کی وصیت فرما رہے ہیں کہ میرے انتقال کے بعد وہاں سے فوراً نہ ہٹنا، بیٹھے رہنا، تاکہ تمہاری موجودگی سے مجھے انسیت حاصل ہو۔ میرے بھائیوں،
جو صحابی ہوتے ہیں جن کا انتقال ایمان کی حالت میں ہو اور جنہوں نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے پیغمبر کا دیدار کیا ہو، وہ انبیاء کے بعد مخلوق میں سب سے افضل ہوتے ہیں، وہ غوث سے افضل ہوتے ہیں، وہ ابدال سے افضل ہوتے ہیں، وہ اقطاب سے افضل ہوتے ہیں۔ جن نگاہوں نے پیغمبر کی زیارت کی وہ نگاہ پیغمبروں کے بعد سب سے افضل نگاہ ہوتی ہے، اور ہر صحابی رسول جنتی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ ہر صحابی جنتی ہے، مگر اس کے باوجود حضرت عمرو بن عاص وصیت فرما رہے ہیں کہ مجھے دفن کرنے کے بعد وہاں سے ہٹنا نہیں، کیونکہ ایک نئی مخلوق سے میرا سامنا ہونے والا ہے، فرشتوں سے میرا آمنا سامنا ہونے والا ہے، جس مخلوق کو میں نے کبھی نہیں دیکھا، وہ مخلوق مجھ سے سوال و جواب کے لیے آنے والی ہے، اس لیے میری قبر کے پاس بیٹھے رہنا تاکہ تمہاری موجودگی سے مجھے پرسیت ہو، مجھے قبر کی تنہائیوں میں وحشت نہ ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے مرحومین کی خدمت کا سلسلہ قبرستان سے آدمی کو شروع کر دینا چاہیے، مگر حالات بالکل بدلے ہوئے۔ مٹی دینے 200 کلومیٹر سے لوگ آتے ہیں، بلکہ اگر پہنچنے میں تاخیر ہو تو جنازے کو کئی دن روک کر رکھا جاتا ہے۔ ہوتا نا ایسا؟ کسی کا بیٹا بنگلور میں رہتا ہو، آنے میں 2 دن لگے تو میت کو برف کے ٹکڑوں پر 2 دنوں تک رکھا جاتا ہے۔ اتنی دوری سے لوگ آتے ہیں، مگر مٹی دینے کے بعد یوں قبرستان سے بھاگتے ہیں کہ اگر آدھا گھنٹہ اور بیٹھے رہے تو کہیں ہم کو بھی نہ کوئی دفن کر دے، بھاگتے ہیں نا لوگ۔ میرے بھائیوں، اتنی دیر تک میت کو روک کے رکھنا یہ بھی درست عمل نہیں ہے، ایسا کرنا ٹھیک نہیں۔ میرے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں 3 چیزوں میں جلدی کرو، بچے جب بالغ ہو جائیں تو شادی کرنے میں تاخیر نہ کرو، نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھنے میں دیر نہ کرو، اور کسی کا انتقال ہو جائے تو اسے دفن کرنے میں دیر نہ کرو۔ سمجھ رہے ہیں؟ کبھی کسی مردے کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے، کبھی پیٹ میں تناؤ پیدا ہو کر پیٹ پھٹ جاتا ہے، کوئی بھی غیر مناسب صورتحال ظاہر ہو سکتی ہے۔ اب اگر دنیا میں رہتے ہوئے چہرہ کالا پڑ گیا تو لوگ کہیں گے بڑا پاپی تھا، بڑا بدکار انسان تھا، مرنے کے بعد اس کے چہرے کی رونق ختم ہو گئی، مرنے کے بعد اس کا چہرہ سیاہ پڑ گیا۔ لوگ مرنے کے بعد بھی اس کی عزت اور آبرو کو نقصان پہنچانا نہیں چھوڑیں گے۔ اس لیے میرے پیغمبر نے فرمایا کہ جب کسی کی موت ہو جائے تو اسے اللہ کی رحمتوں کے حوالے کرنے میں تاخیر نہ کرو۔ سمجھ رہے میری بات؟ تو اتنی دیر تک میت کو روک کے رکھنا یہ بھی اچھا عمل نہیں ہے۔ جہاں جلدی کرنی چاہیے وہاں لوگ دیر کرتے ہیں،
اور جہاں دیر کرنی چاہیے وہاں سے لوگ جلدی بھاگ کھڑے ہو گئے. ایسا ہے نا؟ قبرستان میں مٹی دینے کے بعد لوگ اتنی تیزی سے بھاگتے ہیں کہ جنازہ لانے والے لوگوں کو ڈھونڈنا پڑتا ہے. جو تخت رہتا ہے اس کو اٹھا کے لانے والے تلاش کرنا پڑتا ہے. میرے بھائیو، میت کو دفن کرنے کے بعد وہاں سے ہٹنا نہیں چاہیے. کم سے کم آدھا گھنٹہ وہاں بیٹھنا چاہیے اور بیٹھ کر قرآن شریف پڑھتے رہیے، بیٹھ کر درود شریف پڑھتے رہیے، بیٹھ کر اپنے جانے والے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیے، بیٹھ کر مردے کو تلقین کرتے رہیے. یہ تلقین کیا ہے؟ آپ نے دفن کر دیا، اب چہرے کے پاس بیٹھ جائیے، پچھم کی طرف چہرے کے سامنے، اور نام لے کر کہیے اللہ تعالی ہمارے سمن بھائی کو 1000 سال کی عمر عطا فرمائے. مگر مثال کے طور پہ میں ان کا نام لیتا ہوں، ناراض نہ ہوئیے. نام لے کے کہیے سمن بھائی یاد کیجیے اللہ تعالیٰ آپ کا رب ہے، یاد کیجیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیغمبر ہیں، یاد کیجیے اسلام آپ کا مذہب ہے. سمن بھائی یاد کیجیے اللہ آپ کا رب ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیغمبر ہیں، اسلام آپ کا مذہب ہے. سمن صاحب یاد کیجیے اللہ تعالیٰ آپ کا رب ہے، اسلام آپ کا مذہب ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیغمبر ہیں. اسی کو دہراتے رہیے 10 مرتبہ، 20 مرتبہ، 25 مرتبہ چہرے کے پاس بیٹھ کر یہ سب دہراتے رہیے. حدیثوں میں ہے کہ جب پہلی بار مردے کا نام لیا جاتا ہے تو مردے اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، جب دوسری بار نام لیا جاتا ہے تو آنکھیں ملتے ہوئے ہوش میں آتے ہیں، جب تیسری بار نام لیا جاتا ہے تو اوپر سے جو آواز آ رہی ہے مردے اس کو خوب غور سے سنتے ہیں، اسی لمحے میں منکر نکیر داخل ہوتے ہیں. جب اوپر سے لوگ اس مردے کو تلقین کر رہے ہوتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں چلو اس کے بھائی نے تو اس کو جواب سکھلا دیا ہے، چلو اس کے بھائی نے تو اس کو جواب سکھلا دیا ہے، چلو چلو یہاں سے اس کے بھائی نے تو اس کو صحیح جواب کی تلقین کر دی ہے. اس لیے میرے بھائیوں کسی بھی دنیا سے جانے والے بھائی کے لیے یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ اسے من ربک کا جواب بتا دیجیے، ما دینک کا جواب سکھلا دیجیے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس سوال کا جواب بھی اسے سکھلا دیجیے. تو یہ مردے کے اوپر سب سے بڑا احسان ہے. کہیے سبحان اللہ. ہاتھ اٹھا کے کہیے سمجھ میں آئی میری بات؟ میری بات تو اللہ کے فضل سے رائے گڑھ والوں کو بھی سمجھ میں آتی، تو دنہرا والوں کو تو نہیں سمجھ میں. مجھے ایسا لگتا ہے 10-12 سال پہلے یا 15 سال پہلے چاندنی چوک میں محرم کی تقریر کے لیے ہم اور قاری عثمان پہنچے. جنوری کا مہینہ تھا، ہم لوگ نارتھ انڈیا کے رہنے والے بہت ٹھنڈک لگ رہی تھی، مگر وہاں لوگوں نے کہا کہ یہاں کسی گھر میں لحاف نہیں رہتا ہے، یعنی لحاف کے لائق یہاں ٹھنڈک پڑتی ہی نہیں تھی. مگر ہم لوگ کو نیند ہی نہ آوے پتلی چادر پہ. تو چاندنی چوک میں محرم کی تقریر کی جو اس کے انتظام کرنے والے لوگ ہیں
उन लोगों ने हीटर लगाया, हम लोगों के बिस्तर के बगल में तब जाकर सोए। समझ रहे हैं? खैर, दर्जनों बार तकरीर हुई वहां पर। आखिर उम्र में जब अमीन शरीयत हेलीकॉप्टर से लाए गए कांकेर से, और रायगढ़ के मुसलमानों ने, हाजी जावेद वगैरह ने उस आलीशान जलसे का इंतजाम किया, तो अमीन शरीयत के बगल में सलमान मियाँ साहब किबला थे, और सलमान मियाँ साहब किबला के बगल में बैठकर मुझे आला हजरत की हयातो खिदमात पे 1 घंटे तकरीर करने का शरफ मुयस्सर है। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। तो मरने के बाद जब हम दफन करने के लिए कब्रिस्तान जाते हैं, तो सबसे पहला काम दफन करने के बाद ये होना चाहिए कि मुर्दे को तलकीन करना चाहिए। याद कीजिए, अल्लाह आपका रब है, इसमें मर रब्बुका के सवाल का जवाब है। इस्लाम आपका मजहब है, फरिश्ते जो सवाल करते हैं माँ दीनों का, उसका जवाब इसमें है। और मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पैगंबर हैं। ये जो तीसरा सवाल होता है कि दुनिया में उनके बारे में तू क्या कहता था, उसका जवाब इस तलकीन में मौजूद है मेरे भाइयों। मगर तेजी से लोग भागते हैं, क्या घर वाले क्या रिश्तेदार जहां मुर्दे को दफन किए तेजी से हटते हैं। तेजी से नहीं हटना चाहिए, बैठे रहना चाहिए। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान खुद सिर्रुहुल अज़ीज़ 2:38 पर उनका विसाल हुआ। कितने बजे? 2:38 पर इंतकाल हुआ। 12 बजे के करीब आला हजरत ने वसीयतनामा लिखवाया। 12 बजे, 2 घंटे पहले। उस वसीयतनामा को गौर से पढ़िए। उसमें आला हजरत ने फरमाया है कि जब नज़्र की कैफियत देखो तो घर में जितने सिक्के वगैरह हैं उन सिक्कों को हटा दो। पहले जो सिक्का चलता था 58-54 का, तो उस पे मलके विक्टोरिया का फोटो छपा हुआ होता था। लंदन की जो मलका थी, मलके विक्टोरिया, उसका फोटो छपा रहता था। और हदीस शरीफ में है कि जिस घर में फोटो रहता है या कोई जुनूबी हालत जनाबत में रहता है, वहां अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं पहुंचते। इसलिए आला हजरत ने वसीयत फरमाई कि जब तुम्हें दिखे कि मेरे ऊपर मौत की कैफियत तारी हो रही है, तो जितने रुपए पैसे हैं इस कमरे से हटा देना। किसी भी जुनूबी को कमरे में आने ना देना, किसी भी गैर मुस्लिम को यहां आने ना देना। इशारा ये था कि रहमत के फरिश्ते आसानी से यहां आ सके, इसलिए पैसों को भी हटाना ताकि फोटो न रहे, जुनूबी को भी हटाना ताकि रहमत इलाही के फरिश्तों को आने में कोई रुकावट न हो, और जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते ऐसे लोगों को भी मेरे करीब आने न देना। समझ रहे हैं? मरते वक्त जब आदमी मरा नहीं है, उस वक्त उन्हें आने की इजाजत नहीं है, तो दफन करते वक्त उनको आने की इजाजत होगी। जब इसाले सवाब के लिए मजलिस सजाई जाए तो उनको बुलाने की इजाजत होगी। बोलिए मेरी बात, इजाजत होगी? नहीं होगी। अल्लाह की नेमतों का मुस्तहक वही आदमी है जो अल्लाह की वहदानियत का इकरार करता है।
جو پیغمبر کی رسالت کی تصدیق کرتا ہو وہی اللہ کی نعمتوں کا مستحق ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، سماجی رشتے ناطے کے سبب پاس پڑوس کے لوگوں کو اگر بلانا ہو تو پہلے بلا لو یا بعد میں بلا لو، مگر جو خاص ایصال ثواب کے مواقع ہوتے ہیں ان مواقع پر ان لوگوں کو دور رکھو جن لوگوں کی موجودگی سے روح کے نکلنے میں بھی دشواری ہوتی ہے اور جن لوگوں کی موجودگی سے فرشتوں کو آنے میں بھی تردد ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، پیغام اسلام، نعرہ تکبیر۔ آواز اس کی بدل گئی کیا ہے؟ وہ یہ لائن کہاں گئے؟ پہلے بول کے ہلو ہلو آپ سے دوستی ہے مائک والے، اتنا اچھا بج رہا تھا۔ درود شریف پڑھیں۔ ہلو آواز زیادہ سادہ ہے، سادہ ٹھیک ہے لیکن آوازیات تیز ہے نا۔ اچھا ہاں یہ بھی صحیح۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آواز بڑھاؤ بھائی۔ میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے وصیت فرمائی روپے پیسوں کو ہٹا دینا۔ کوئی مرد اگر حالت ناپاکی میں ہو، کوئی عورت اگر حالت ناپاکی میں ہو تو اس کو بھی مت آنے دینا۔ کسی غیر مسلم کو اس کمرے میں نہ آنے دینا۔ جب انتقال ہو جائے تو فرمایا شبانہ روز 7 دن تک میری قبر کے پاس قرآن کی تلاوت کرنا۔ کتنے تھے؟ 7 دن لگاتار قرآن کی تلاوت میری قبر کے پاس کرنا۔ مجھے امید ہے کہ اتنے دنوں میں میرا جی اس گھر میں لگ جائے گا۔ واہ واہ واہ، سمجھ رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا جن کی زندگی کا ہر لمحہ دین کی خدمت میں گزرا، جن کی زندگی کا ہر وقت مذہب اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں گزرا، وہ وصیت فرما رہے ہیں کہ میرے انتقال کے بعد لگاتار 7 دنوں تک میری قبر کے پاس قرآن کی تلاوت کرنا تاکہ میرا دل اس نئے گھر میں لگ جائے۔ جو امام ہیں، جو مجدد ہیں، وہ وصیت فرما رہے ہیں، تو ہم جیسے گنہگاروں کو تو سال بھر قرآن شریف پڑھنا چاہیے تاکہ ہم گنہگاروں کا دل قبر میں لگ جائے۔ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ مگر ہر انسان، آواز کیوں بگاڑ دی ہے آپ؟ مجھ سے کیا دشمنی ہے آپ کو؟ تھوڑا سا مکسنگ کیجیے۔ سبب صاحب سے خراب نعت میں بھی نہیں پڑھتا ہوں، پڑھنے لگوں گا۔ پڑھنا بھی ہے، وہ والا پڑھتے ہیں وہ پڑھنا بھی ہے۔ تھوڑا دیجیے مکسر سب قاعدے وغیرہ دیجیے، قاعدے لگا دو۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ جب اعلیٰ حضرت وصیت کر رہے ہیں کہ لگاتار 7 دن تک میری قبر کے پاس قرآن کی تلاوت کی جائے، تو ہم جیسے گنہگاروں کو تو اس بات کی وصیت بدرجہ اولا کرنا چاہیے اور وارثین کو اس بات کی رعایت 10 گنا زیادہ کرنا چاہیے کہ جب ایسے پاک لوگ وصیت کر رہے ہیں کہ 1 ہفتہ تک میری قبر کے پاس قرآن پڑھا جائے، تو عام لوگ تو اس بات کے زیادہ مستحق ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں،
عام طور سے مسلمانوں کو ایسا طریقہ کار اپنانا چاہیے کہ کسی بھی مردے کو دفن کرنے کے بعد لگاؤ وہاں سے بھاگے نہیں، ٹھیک بنا وہاں سے ہٹے نہیں، بیٹھ کر درود شریف پڑھنا آتا ہے درود شریف پڑھیں، کلمہ شریف یاد ہے کلمہ شریف پڑھیں، قرآن کی تلاوت آپ کو کرنا آتا ہے قرآن شریف کی تلاوت کریں، خود تھک جائیں تو بیٹوں بھتیجوں کو بیٹھا دیں، بیٹے بھتیجے تھک جائیں رشتہ داروں کو بیٹھا دیں، مگر دن دو دن تک ریگولر مردے کے پاس رہ کر مردے کی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ کہیے سبحان اللہ، اور محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ اور یہ نہ سمجھیے کہ مردوں کو اس کا علم نہیں ہوتا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب لوگ دفن کر کے لوگ اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہوتے ہیں تو یسمع قرع نعالہم، واپس جانے میں ان کے جوتوں کی جو آواز ہوتی ہے مردے اس کو بھی سنتے رہتے ہیں۔ چلنے میں پیر اٹک پٹک ہوتا ہے، یسمع قرع نعالہم، مردار لوگوں کے جوتوں کی آواز بھی سنتا۔ تو اگر ہم قرآن شریف پڑھیں گے تو نہیں سنے گا، ہم اگر درود شریف پڑھیں گے تو نہیں سنے گا، ہم اگر مردے کو تلقین کریں گے کہ تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہے، محمد عربی تمہارے پیغمبر ہیں، اسلام تمہارا دھرم ہے، تو یہ نہیں سنے گا، بالکل سنے گا۔ ایک محدث ہے، ان کی ایک ہی بیٹی تھی، جب انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے وصیت فرمائی، میری بیٹی میری قبر کے پاس آتی رہنا تاکہ میں تمہیں دیکھ سکوں، تمہیں دیکھ کر میرے دل کو تسلی ملتی رہے۔ جب تک کسی کی موت کا غم تازہ رہتا ہے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، مگر جیسے جیسے ٹائم پرانا ہوتا ہے ویسے ویسے لوگ آنا جانا کم کر دیتے ہیں۔ ہفتہ 10 روز کے بعد ان کی بیٹی کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں آتی تو ہوں، بیٹھتی تو ہوں، قرآن شریف پڑھتی تو ہوں، مگر میرے والد کو پتہ نہیں اس کی خبر ہوتی بھی ہے کہ نہیں۔ جیسے ہی یہ خیال ان کے دل میں آیا قبر سے آواز آئی، مراد زندہ پندار چوں خیشتن، من آیم بجاں در تو آئی بطن۔ اے میری بیٹی مجھے بھی اپنی ہی طرح زندہ سمجھو، اگر تم جسم سے چل کر میرے پاس آتی ہو تو میں اپنی روح سے چل کر تمہارے پاس آتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ من آیم بجاں در تو آئی بطن، اگر تو جسم سے چل کر میرے پاس آتی ہے تو میں اپنی روح سے چل کر تمہارے پاس آتا ہوں۔ اس لیے جب بھی ہمارے شبیر بھائی آئے رائے گڑھ سے تو دوستوں سے بعد میں ملیں، رشتہ داروں سے بعد میں ملاقات کریں، ملنے جلنے والوں کی خیر خبر بعد میں پوچھیں، وضو کر کے باوضو ہو کر پاک ہو کر سب سے پہلے ماں کی قبر کے پاس چلے جائیں، پھول ہو تو پھول لے کر جائیں، پھول نہ ہو تو ہرے درختوں کی شاخیں لے کر جائیں، ماں کی قبر پہ وہ پھول رکھ دیں، کوئی چادر کوئی رومال بچھا کر آدھا 1 گھنٹہ جیسے گھر آنے کے بعد ماں کے پاس بیٹھتے تھے تو ماں کو سکون ملتا تھا، اسی طرح قبر کے پاس یہ جا کر بیٹھیں گے تو قبر میں ماں کی روح کو بھی انہیں دیکھ کر سکون ملتا ہے۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔
اس لیے اس میں جمعہ اور جمعرات کی کوئی قید نہیں ہے، منگل اور دوشنبے کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ جب آئیے ماں باپ اور اپنے رشتہ داروں کی قبروں پہ سب سے پہلے جائیے، تاکہ ان کے دل کو سکون مل سکے، ان کے دل کو یہ مسرت مل سکے کہ اللہ میری اولاد کو آباد رکھے، دنیا سے جانے کے بعد بھی انہوں نے مجھے یاد رکھا ہے۔ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اور قل هو اللہ احد پڑھنا کس کو نہیں آتا؟ قل هو اللہ احد کس کو پڑھنا نہیں آتا؟ کم سے کم 11 بار قل هو اللہ احد پڑھ کر ان کی روح کو ثواب پہنچے۔ سمجھ رہے ہیں؟ پورے قبرستان والوں کے لیے الگ سے پڑھیے اور اپنی ماں کے لیے اسپیشل الگ سے پڑھیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو کسی قبرستان سے گزرے اور قبرستان والوں کے لیے 11 بار قل هو اللہ احد پڑھ کر ثواب پہنچائے تو اس قبرستان میں جتنے میت ہوں سب کی تعداد کے برابر پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ، اور محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ قرآن پڑھیے، اس کا ثواب انہیں پہنچائیے۔ حدیث شریف میں ہے الموتى کالغریق فی البحر، مرنے والوں کی پوزیشن ایسی ہی ہوتی ہے جیسے کوئی سمندر میں ڈوب رہا، جیسے ڈوبنے والے آدمی کو ہر لمحے توقع رہتی ہے کہ کوئی سہارا مل جائے تاکہ میں باہر نکل جاؤں، ویسے ہی جو لوگ قبر میں پہنچ گئے انہیں ہر لمحے ثواب کا انتظار رہتا ہے کہ کوئی تو ثواب پہنچا دے تاکہ اس کے ثواب کی برکت سے میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں اور اللہ تعالیٰ کی جنت کا میں مستحق ہو جاؤں۔ کہیے سبحان اللہ۔ شبیر صاحب کو پتا تھا کہ میری والدہ کو انگور پسند ہے، انہیں معلوم ہے کہ میری ماں کو کھجور پسند ہے، انہیں معلوم ہے کہ میری ماں دلیا بہت شوق سے کھاتی تھی، انہیں معلوم ہے کہ میری ماں مکے کی آٹا کی روٹی بہت شوق سے کھاتی تھی۔ جو بھی ان کی پسند کی چیزیں ہوں، اگر ہو سکے تو پسند کی وہ چیزیں بنوا کر ہفتے میں ایک دن کم سے کم ان کے لیے ایصال ثواب اور وہ نیاز ضرور پیش کیا کریں۔ سمجھ رہے ہیں؟ پسند کی چیز کیوں؟ اس لیے کہ یہ نیاز کی چیزیں بھی پیش ہوتی ہیں۔ صرف قرآن کا ثواب نہیں پہنچتا، جو ہم نیاز پیش کرتے ہیں وہ نیاز بھی پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی، اکبر کا نام سنا؟ اکبر کا سنا ہے؟ اکبر کے زمانے کے یہ مجدد ہے۔ اکبر کے فتنے کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب فرمایا، مجدد الفسانی، اور انہی کے پیر بھائی تھے شیخ عبدالحق محدث دہلوی۔ مجدد الفسانی کا انتقال ہوا 1034 ہجری میں، 1034، اور شیخ عبدالحق کا انتقال ہوا 1052، یعنی اعلیٰ حضرت سے 220 سال پہلے کے شیخ عبدالحق ہیں، اور 235 سال پہلے کے یہ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ 1272 سے 1034 گھٹائیے، جو نکلتا ہے وہی فرق ہے۔ 200-250 سال پہلے کے یہ مجدد ہیں۔ ان کے مکتوبات شریف کا مجموعہ ہے،
اس میں وہ فرماتے ہیں مجدد الفسانی کہ ایک روز میں نے آقا کو خواب میں دیکھا، میں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، مگر حضور نے چہرہ پھیر لیا۔ پھر دوبارہ میں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، حضور نے پھر چہرہ پھیر لیا۔ پھر ارشاد فرمایا من طعام بخانہ عائشہ می خورم، ہر کے مراد طعام فرستد بخانہ عائشہ فرستد۔ فرمایا کہ میں حضرت عائشہ کے گھر میں کھانا کھاتا ہوں، تو جو بھی مجھے کھانا بھیجے وہ حضرت عائشہ کے گھر میں بھیجے۔ میں کھانا یہ ظاہری زندگی کی بات نہیں ہو رہی، یہ سال کے بعد کی بات ہے کہ میں کھانا حضرت عائشہ کے گھر میں کھاتا ہوں، تو مجھے جو بھی کھانا بھیجے وہ حضرت عائشہ کے گھر میں بھیجے۔ مجدد الفسانی فرماتے ہیں مجھے فوراً خیال آیا کہ میں حضور کے لیے کھانا بنواتا تھا، نیاز پیش کرتا تھا، مگر حضرت عائشہ کا نام لینا میں بھول جاتا تھا۔ میرے پیغمبر اسی بات پہ ناراض تھے کہ میں کھانا بھیجتا ہوں مگر حضرت عائشہ کا نام نہیں لیتا، جس کی وجہ سے حضرت عائشہ اس کھانے میں شریک نہیں ہو پاتی۔ میرے پیغمبر نے اسی وجہ سے فرمایا کہ میں کھانا عالم برزخ میں حضرت جیسے دنیا میں کھانا ان کے کمرے میں کھاتا تھا، عالم برزخ میں بھی میں کھانا حضرت عائشہ کے گھر میں کھاتا ہوں، تو مجھے جو بھی ثواب کھانا پہنچائے وہ حضرت عائشہ کے گھر میں پہنچائے تاکہ وہ بھی کھا سکے اور میں بھی کھا سکے۔ کہیے سبحان اللہ، اور محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کھانا بھی پہنچتا ہے، کھانا بھی پہنچتا ہے، تبھی تو حضور نے فرمایا۔ مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے ہمیشہ جب بھی حضور کے لیے نیاز میں نے پیش کی تو میں نے حضرت عائشہ کا نام اس نیاز میں ضرور شامل کیا۔ کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیو ماں باپ کے لیے نیاز پیش کریے تو ایسا نہیں لقم دانہ لے کے چلے گئے تو شکر پارا لے کے چلے گئے، جو بازار میں ملا اناپ شناپ اٹھا کے لے کے چلے گئے، نہیں، تو اس وقت تو وہی خرچ ہو رہا ہے۔ تو پھر ان کی پسند کی چیزیں لیجیے، انہیں انگور پسند تھے تو انگور 10 روپے کا لے لیجیے، انہیں کیلا پسند تھا 10 روپے کا کیلا لے لیجیے، انہیں فرنی پسند تھی 1 لیٹر دودھ کی فرنی بنوا لیجیے، پیسہ وہی لگے گا، مگر جب ان کی پسند کی چیزیں نیاز میں ہم پیش کریں گے تو ان کے دل کو سکون ملے گا کہ میری اولاد نے میرے جانے کے بعد بھی میری پسند کا لحاظ رکھا۔ کہیے محبت سے سبحان اللہ۔ اور بڑے محدث گزرے ہیں شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی، کون گزرے ہیں بولیے؟ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی ہندوستان میں وہابیت کی بنیاد جس نے رکھی ان کے پر دادا کا نام ہے شاہ عبد الرحیم۔ کس کا نام ہے؟ پر دادا۔ اعلیٰ حضرت سے 150 سال پہلے کے، کتنا پہلے؟ 150 سال پہلے۔ اعلیٰ حضرت کی پیدائش ہوئی 1272 میں اور ان کا انتقال ہوا 1131 ہجری میں، تو 1272 سے 1131 گھٹائیے تو 141 سال کا فرق دونوں بزرگوں میں۔ کتنا؟ 141 سال۔ فرماتے ہیں انفاس العارفین میں کہ ہر سال ربیع الاول میں
میں حضور کی میلاد پڑھتا تھا اور نیاز کی چیزیں شیرینی بٹواتا تھا۔ 1 سال غربت کی وجہ سے میرے گھر میں کچھ نہیں تھا سوائے بھنے ہوئے چنے کے اور گڑ کے۔ اندر سے عورتوں نے وہی بھیجا، میں نے نبی کی میلاد پڑھی اور وہی گڑ چنا لوگوں میں بٹوا دیا۔ رات کو جب میں سوتا ہوں تو خواب میں دیکھتا ہوں کہ میرے پیغمبر تخت پہ تشریف فرما ہیں، نیچے صحابہ بیٹھے ہیں، صحابہ نیاز کی چیزیں بڑھا رہے ہیں۔ حضور یہ نیاز فلاں نے بھیجی ہے، حضور یہ نیاز فلاں نے بھیجی ہے۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک صحابی نے میرے بھنے ہوئے چنے بڑھائے۔ آقا نے مسکراتے ہوئے ایک چنا زبان مبارک میں رکھا، باقی چنا لوگوں میں بٹوا دیا۔ میرے دل کو تسلی ہوئی، چلو میرے آقا نے میرے بھنے ہوئے چنوں کو بھی قبول فرمایا۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ ہمارے حافظ قطب صاحب شعر میں سنا رہے تھے نبی کی نعت، میں نثر میں سنا رہا ہوں۔ اس پر اگر سبحان اللہ کہنا چاہیے تو اس پہ بھی کہنا چاہیے۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے 150 سال پہلے ہندوستان کے محدثین نبی کی میلاد پڑھتے تھے، نبی کے نام پر نیاز تقسیم کرتے تھے۔ اگر آج ہم غلامان احمد رضا نبی کی میلاد پڑھتے ہیں، نبی کی شان میں نعت و منقبت کے شعر پڑھتے ہیں، شیرینی بٹواتے ہیں، تو کوئی غلط کام نہیں کرتے ہیں۔ اسماعیل دہلوی کا پردادا جو کام کرتے تھے، اللہ کا شکر ہے کہ وہی کام ہم سنی لوگ کرتے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے کسی کے انتقال کے بعد انتقال کی کیفیت محسوس ہونے لگے تو سورہ یاسین پڑھیے تاکہ روح آسانی سے نکل جائے، سورہ یاسین پڑھیے تاکہ شیطان ایمان میں کوئی وسوسہ نہ پیدا کر سکے۔ جب انتقال ہو جائے آنکھوں کو بند کر دیجئے، نہلائیے، دھلائیے، کفن پہنائیے، جلد سے جلد قبرستان لے جائیے اور قبرستان لے جا کر دفن کر کے پہلا کام جو کریے وہ مردے کو تلقین کریے، مردے کے لیے قرآن پڑھیے، مردے کے لیے ثواب کا جو بھی انتظام کر سکتے ہو وہ کریے، اور 2 دن تک ریگولر آنا جانا رکھیے، اور جب بعد میں کبھی آنا جانا ہو تو مزار پر قبرستان میں جائیے، بیٹھیے آدھا 1 گھنٹہ، نیاز پیش کیجئے، اور جو پسند کی چیزیں ہوں وہ نیاز میں پیش کریے تاکہ ان کی روح کو سکون مل سکے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے شبیر بھائی نے 10 سال تک علاج کرایا اپنی والدہ کا، 10 سال تک، تو اس کے مقابلے میں یہ 50 روپے کی شیرینی کون سی مشکل چیز ہے؟ اس کے مقابلے میں یہ 100 روپے کی بریانی کون سی مشکل چیز ہے؟ میں انہیں راستہ بتا رہا ہوں کہ ایسے 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 کرنا چاہیے۔ خیر، ایک بار میں کلکتے گیا، حضور مفتی اعظم اعلیٰ حضرت کے جو چھوٹے والے بیٹے ہیں ان کے ایک مرید ہیں وہاں پہ، حاجی قاسم، وہ اپنے پیر صاحب کا عرس مناتے ہیں 15 محرم کو۔ حضور مفتی اعظم کی مجلس ہوئی، ان کی سوانح حیات کا تذکرہ ہوا، منقبت پڑھی گئی۔ جب فاتحے کا ٹائم آیا پورا اسٹیج شیرینی سے بھر دیا گیا۔ اگر میں بہت احتیاط سے کہوں تو کم سے کم 50 قسم کی چیز تھی۔ کتنی تھی؟ کم سے کم 50۔ کسی میں کیلا ہے، کسی میں سیب ہے، کسی میں بادام ہے، کسی میں کشمش ہے، کسی میں انڈا ہے، کسی میں فرنی ہے، کسی میں بریانی ہے، کسی میں کچھ ہے، کسی میں کچھ ہے۔ ایک پلیٹ میں وہ دوستی والی روٹی ہوتی نا، دوستی والی روٹی اور لال مرچ کی چٹنی رکھی تھی۔ فاتحہ پڑھی گئی،
फातिहा के बाद ऐसे प्लेट बढ़ा दी गई, लोग खा खा कर वापस कर देते थे प्लेट, उठा के ले गए, खाए, फिर ला के रख दिए, ले गए, उठा के फिर खा के रख दिए। जब खाना खाने उनके घर गए, बगली में घर था 10-50 फीट की दूरी पर, तो मैंने कहा हाजी साहब आपने न्याज में केला रखा, मौसमी रखा, सेब रखा, अनार रखा, बादाम रखा, किशमिश रखा, सब समझ में आया, मगर वो रोटी और लाल मिर्च की चटनी मेरी समझ में नहीं आई, वो काहे को आपने रखा, समझ रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि जब मेरे पीर साहब आते थे कलकत्ता तो 10-50 लोग पीछे पीछे चलते थे, मुरीदीन की भीड़ रहती थी। अब जिसके घर पहुंच गए तो सारे लोगों को कुछ न कुछ खिलाना पिलाना है। कोई गरीब मुरीद आके कहता कि हुजूर मेरे घर भी आइएगा, तो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद समझ जाते कि ये गरीब आदमी कहां से 50-100 आदमी को खिलाएगा, तो वो फरमाते कि मैं आऊंगा मगर रोटी और लाल मिर्च की चटनी रखिएगा, मैं बहुत शौक से खाता हूं। वो मुरीद खुश हो जाता कि मेरे पीर साहब ने फरमाइश करके बनवाया है। और लाल मिर्च की चटनी, आधा किलो मिर्च की चटनी पूछने में कितना पैसा लगे। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद पहुंचते, एक रोटी उसमें थोड़ी सी चटनी, एक रोटी थोड़ी सी चटनी मजमे में बांट दी जाती, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद भी खाते और सारे जाने वाले मुरीद भी खाते। तो हाजी कासिम ने कहा कि मेरे पीरो मुर्शिद अपने गरीब मुरीदों की दिलजोई के लिए रोटी और लाल मिर्च की चटनी बनवा कर खाते थे, इसलिए मैं उनकी न्याज की चीजों में रोटी और चटनी भी रखता हूं, ताकि जब मेरे पीरो मुर्शिद आलम बरज़ख में अपनी चटनी देखें तो उनकी रूह खुश हो जाए, और जब उनकी रूह खुश हो जाएगी तो मेरी दुनिया भी संवर जाएगी, मेरी आखिरत भी संवर जाएगी। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे भाइयों, तलकीन कीजिए मुर्दों को, कब्र के पास घंटे 2 घंटे बैठिए अपने रिश्तेदारों के पास, जब तक बैठे रहिए, कुछ न कुछ सवाब पहुंचाते रहिए, और हफ्ते 2 हफ्ते, दिन 2 दिन में अल्लाह ने जैसी आपको सकत दी है, 1000 तो 1000 नहीं, 50-100 रुपए की पसंद की चीजें, यहाँ रहिए तो यहाँ, रायगढ़ रहिए तो रायगढ़, मगर न्याज की चीजें उनकी पसंद के मुताबिक पेश करते रहिए, ताकि आपके माँ बाप की रूह को ये सुकून मिलता रहे कि मौला जैसे मेरे बेटे ने मुझे याद रखा है, मेरे बेटे के घर को भी तू कयामत तक के लिए आबाद होगा। कहिए सुभान अल्लाह। और मिट्टी देने जाइए नसीर साहब, आप ही नसीर साहब हैं? अच्छा, वो किए। अच्छा, ये लिखा है बुजुर्गों ने कि जब मिट्टी देने जाइए तो 7 बार इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र मिट्टी पे पढ़कर कब्र में छिड़क दीजिए। जिस कब्र में इन्ना अंज़लनाहु 7 बार पढ़ के मिट्टी छिड़क दी जाए, उस कब्र में रहने वाले मुर्दे को अज़ाबे कब्र नहीं होता है। समझ रहे हैं? उस कब्र के मुर्दे पर अज़ाबे कब्र नहीं होता है। इसलिए अगर याद रहे, किसी की मिट्टी में जाइए तो दफन करने से पहले किनारे में कहीं खड़े होकर पढ़ लीजिए और लाके ऐसे छिड़क दीजिए, ताकि ये बशारत भी उन्हें हासिल हो जाए। अल्लाह ताला करम फरमाएगा, वो अज़ाबे कब्र से मुर्दे को महफूज रखेगा। आला हज़रत का जब इंतकाल हुआ तो वसीयतनामा में लिखा कि भैंस के दूध का शरबत, घर के बने हुए बर्फ का शरबत, बकरे के गोश्त का कोरमा, 8-10 चीजों का नाम है एक लाइन से,
کہ ہو سکے تو روزانہ میرے نام سے نیاز کر کے غریبوں کو کھلائیں، روزانہ نہ ہو سکے تو ہفتے میں ایک روز یہ نیاز پیش کر دیں، ہفتے میں نہ ہو سکے تو مہینے میں یہ نیاز پیش کریں، مگر فرمایا جو کریں خوش دلی سے کریں، جبرن میرے لکھنے سے نہ کریں اور نہ ہی قرض لے کے ایسا کریں۔ میرے بھائیوں، اگر نیاز کی چیزیں مردوں تک نہیں پہنچتی ہیں تو اعلیٰ حضرت نے یہ شربت کی وصیت کیوں فرمائی، اعلیٰ حضرت نے یہ بریانی کی وصیت کیوں فرمائی؟ اس لیے ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ہم جو قرآن پڑھتے ہیں قرآن کا ثواب بھی مردے کو ملتا ہے، اور ہم جو نیاز پیش کرتے ہیں نیاز کی چیزیں بھی عالم برزخ میں مردوں کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، اور اگر ان کی پسند کی چیزیں ہوں تو مردے خوش ہوتے ہیں اور ان کی دعاؤں سے زندہ رہنے والے لوگوں کی زندگی میں اللہ تعالی رحمت و برکت عطا فرماتا ہے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اعلیٰ حضرت نے جو وصیت نامہ لکھوایا اس میں یہ بھی لکھوایا کہ جب جنازہ لے کے چلیں تو کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، یہ پڑھتے ہوئے لے کے چلیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ آج کہیں کہیں ایسا ہے رائے، بچرا میں رائے ہے، ویڑھن میں شاید کہیں کہیں ہوتا ہے، بہت ساری جو جگہوں پر لوگ تنقید بھی کرتے ہیں کہ یہ کہاں سے آ گیا جنازہ رکھ کے سلام پڑھنا، جنازہ رکھ کے سلام پڑھنا کہاں سے آ گیا، یہ ہم لوگوں نے تو نہیں دیکھا۔ ارے نہیں دیکھا تو کیا ہوا، نہیں دیکھا تھا تو اب دیکھ لو، نہیں دیکھا تھا تو اب دیکھ لو۔ اگر جنازہ لے چلنے کے وقت صلاۃ و سلام پڑھنا ناجائز ہوتا تو اعلیٰ حضرت وصیت نہ کرتے کہ میری جنازہ لے کے چلتے وقت کعبے کے بدر الدجا پڑھتے لے کے چلنا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ویڑھن میں ایک لالا بھائی ہے، لالا بھائی جموں ہوٹل کے سامنے کئی تو لالا بھائی ہیں، پہچاننا مشکل ہے، بلڈنگ والے لالا بھائی تو فلانے والے لالا بھائی۔ بہرحال مبارک حسین صاحب جیلانی منزل کے کونے پہ جو گھر ہے لالا بھائی منور علی، وہ گئے تھے دودھی حضرت سے ملنے۔ حضرت گرمی کی وجہ سے سوئے ہوئے تھے، انہوں نے زیادہ دروازہ نہیں آواز لگایا۔ 4-5 بجے ہم لوگوں کو آنا تھا کرونٹی درود خان صاحب کے یہاں، تب نظر پڑی کہ ارے تو لالا بھائی باہر بیٹھے ہیں گاڑی میں، تو حضرت نے کہا کہ تو آپ کو اٹھانا چاہیے تھا۔ کہا حضور میں نے آواز دیا، فون ریسیو نہیں ہوا تو میں نے سوچا کہ کیا بے ادبی کروں، تو کہا چلیے میرے ساتھ۔ تو انہی کی گاڑی سے حضرت آئے کرونٹی اور ہم لوگ اس گاڑی سے آئے جو کرائے پہ لی گئی تھی۔ جب درود خان صاحب کے یہاں پہنچے تو لالا بھائی نے وہی کہا کہ حضور آج کل میں دیکھتا ہوں بچرا میں اور ویڑھن میں اور فلاں جگہ کے جب لوگ صلاۃ جنازہ لے کے چلتے ہیں تو صلاۃ و سلام پڑھتے جنازہ گھیر کر کے۔ تو اتنا میں ہو گیا 40-50 سال کا میں نے، مگر یہ تو نہیں دیکھا کہیں کہ جنازہ لے کے پہلے صلاۃ و سلام پڑھیں تب لے کے چلے۔ تو حضور نصیر ملت کا تفقہ میں نے اس دن دیکھا۔ کہا لالا بھائی اگر کوئی جنازہ رکھ کے قرآن کی آیت پڑھے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، قرآن کی آیت پڑھے جنازہ کے سامنے تو کوئی حرج ہے؟ کہا نہیں حضور کیا حرج ہے قرآن پڑھنے میں؟ کہا سلام علی المرسلین کا مطلب ہے رسولوں پر سلام نازل ہو۔ تو جو بات قرآن کی آیت میں لکھی ہے وہی بات تو ہم لوگ اردو میں پڑھتے ہیں، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، سمے بزم
ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی دولت پہ لاکھوں سلام۔ تو سلام علی المرسلین میں یہی بات عربی میں لکھی گئی ہے، اب مصطفیٰ جان رحمت میں وہی بات اردو میں لکھی گئی ہے۔ اگر جنازہ کے وقت وہ پڑھ سکتے ہیں تو اس کو پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ لالا بھائی نے کہا کہ ہاں اب میری سمجھ میں آ گیا۔ جہاں سے عالموں کا علم جواب دے جاتا ہے وہاں سے بزرگوں کی ولایت کا کمال شروع ہوتا ہے۔ ہم لوگ رہتے تو کہتے کہ لگتا آپ وہابی ہو رہے ہیں نا، ہم لوگ کیا کہتے ہیں لوہار کا سیدھے کپار کا، آپ لگتا ہے وہابی ہو رہے ہیں، لگتا ہے آپ وہابی سے ملتے جلتے ہیں، آپ کو سلام پر شبہ ہو رہا ہے۔ اب آپ کے یہاں میں آنا جانا نہیں کروں گا، آپ کو سلام پر دقت ہو رہی ہے۔ ہم لوگ ہوتے تو کاٹنے والی بات کرتے، مگر اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ جوڑتے ہیں، اور ایسا شاندار جوڑتے ہیں کہ کہیں سے سلائی کا نشان بھی نہیں نظر آتا۔ ایسا جوڑتے ہیں کہ کہیں پہ سلائی کا نشان بھی نظر نہیں آتا۔ کہا جنازہ لے کر اگر وہ آیت پڑھ سکتے ہیں سلام علی المرسلین پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو مصطفیٰ جان رحمت پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں اگر آپ ایسا کرتے ہو تو میرے حساب سے کوئی حرج کی بات نہیں، نہ کرتے ہو تو کرنا چاہیے، نہ کرتے ہو تو کرنا چاہیے۔ کیوں؟ امام غزالی کی کتاب ہے سلوۃ العارفین، اور کئی بزرگوں نے یہ واقعہ لکھا، کئی بزرگوں نے، 5-7 بزرگوں کی کتاب میرے پاس موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان کو میں نے دیکھا، وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، صفا مروہ کی سعی کر رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، مقام ابراہیم سے گزرے، درود پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی درود تو پڑھنا ہی چاہیے، مگر ہر جگہ تم یہی پڑھ رہے ہو، ہر جگہ تم درود ہی پڑھ رہے ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی دوسری دعا بھی تو پڑھنا چاہیے۔ وہ نوجوان کہتا ہے بھائی یہ حضرت سفیان ابن عیینہ محدث فرماتے ہیں۔ اس نوجوان نے کہا حضور میں چلا تھا اپنے گھر سے اپنے والد کے ساتھ، راستے میں میرے والد کی طبیعت خراب ہوئی، انتقال کر گئے۔ انتقال کے بعد میں نے چادر سے ان کو ڈھانپ دیا۔ چند لمحوں کے بعد ان کا چہرہ بالکل کالا ہو گیا۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ ایک تو پردیس میں میرے والد کا انتقال ہو گیا، اور اوپر سے نہ جانے کیا عمل تھا ان کا کہ پورا چہرہ ان کا کالا ہو گیا۔ میں بڑا غمگین ہوا، کروں تو کیا کروں؟ فرماتے ہیں کہ مجھے اونگھ آ گئی۔ اسی درمیان ایک نورانی چہرے والے آئے، کہا کیوں پریشان ہو؟ کہا میرے والد کا انتقال ہو گیا، نہ کوئی قبر کھودنے والا، نہ کوئی کفن پہنانے والا، میں اکیلا آدمی کیا کروں؟ اور دوسری مصیبت یہ ہے کہ میرے والد کا چہرہ سیاہ پڑ گیا ہے۔ میں بہت غمگین ہوں کہ نہ جانے میرے والد کا کون سا عمل خراب تھا کہ موت کے بعد ان کا چہرہ کالا پڑ گیا۔ انہوں نے کہا چادر ہٹاؤ۔ میں نے والد کے چہرے سے چادر ہٹائی، انہوں نے ہاتھ چہرے پہ پھیر دیا، پورا چہرہ روشن ہو گیا۔ فرمایا گھبراؤ نہیں، حاجیوں کا ایک قافلہ راستے میں ہے، چند گھنٹوں کے بعد وہ قافلہ یہاں پہنچے گا، وہی لوگ تمہارے والد کی جنازہ بھی پڑھیں گے، کفن دفن بھی کریں گے، قبر بھی تیار کریں گے، اس لیے گھبرانا نہیں، وہ آنے والے لوگ تمہارے والد کی تدفین میں مدد کریں گے۔ یہ کہہ کر جانے لگے۔ میں نے کہا حضور آپ یہ تو ارشاد فرمائیں کہ آپ ہیں کون؟ آپ نے اتنا بڑا کرم کیسے کیا؟ چہرے پہ ہاتھ پھیر دیا، میرے والد کا چہرہ روشن ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں محمد عربی ہوں۔
میں وہی پیغمبر ہوں جن کا کلمہ تم پڑھتے ہو، تمہارے والد پڑھتے تھے، تمہارے والد سود کھاتے تھے جس کی وجہ سے ان کا چہرہ کالا ہو گیا، مگر اچھی خوبی یہ تھی کہ وہ میرے اوپر اٹھتے بیٹھتے درود پڑھتے تھے، چلتے پھرتے درود پڑھتے تھے۔ درود کی برکت سے میں یہاں آیا ہوں اور میں نے تمہارے والد کے چہرے پہ ہاتھ پھیر کر اللہ کے اذن سے ان کے چہرے کی سیاہی کو میں نے ختم کر دیا۔ کہیے سبحان اللہ، اور محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ سود کھانے والا چہرہ کالا ہو جائے، درود کی برکت سے بخشا جائے، اس لیے ہم اپنے مردوں کا جنازہ تیار کر لیتے ہیں، کنارے کنارے کھڑے ہو کر سلام پڑھ دیتے ہیں تاکہ سلام کی نور کی روشنی سے اس کی قبر روشن ہو جائے، سلام کے نور سے اس کا چہرہ روشن ہو جائے، سلام کے نور سے اس کے گناہوں کی تاریکی دھل جائے۔ اس لیے چلتے چلتے جو آخری سامان آخرت ہم اپنے مردوں کو دیتے ہیں وہ نبی کے درود کا سامان ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ کتنے لوگ سو رہے ہیں ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے۔ چلیے ایک آدمی ہمارے بھائی سو رہے ہیں مگر بڑے باکرامت بزرگ ہیں، سونے میں بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں، سو نہیں رہے۔ ایک بات اور کہوں، پھر ناشری پڑھتا ہوں، ہمارے حافظ صاحب پر ہمارے ناشری پڑھی، کیونکہ ویڑھا سنگرولی پرکھنڈ میں جب تک نعت شریف نہ ہو مجمع والوں کا ایمان تھوڑا کمزور ہو جاتا ہے۔ نعت شریف سے ایمان ہمارا بھی روشن ہوتا ہے، آپ کا بھی روشن ہوتا ہے، مگر رات بھر اسی میں آدمی پورا وقت گزار دے تو دین کا مسئلہ کب سیکھیے گا؟ اس لیے تھوڑا سا ٹائم اس کے لیے بھی رکھنا چاہیے۔ بس آخری بات، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ 911 میں انتقال ہوا۔ کب ہوا؟ 911۔ اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے 1272، یعنی اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے 361 سال پہلے کے محدث ہیں۔ کتنا؟ 361 سال پہلے کے مجدد ہیں علامہ جلال الدین سیوطی۔ 800 کتابیں لکھی، 800 کتابیں لکھی۔ ان کی ایک کتاب ہے الخصائص الکبریٰ، کیا نام ہے؟ الخصائص الکبریٰ۔ دو کتاب ہے، الخصائص الکبریٰ اور ایک میں ہے الخصائص الصغریٰ۔ الخصائص الکبریٰ میں لکھتے ہیں بنو اسرائیل میں ایک آدمی تھا، بڑا شرابی تھا، بڑا کبابی تھا، بڑا پاپی تھا۔ جب مر گیا تو اس کے پاپ کی وجہ سے لوگوں نے اس کی لاش لے جا کے کوڑا خانے پہ پھینک دیا۔ مر گیا تو لوگ اس سے اتنا عاجز تھے کہ اس کی لاش لے جا کے کوڑا خانے پہ پھینک دیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس زمانے میں پیغمبر تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے پاس اللہ کی وحی آئی، وہاں جائیے، وہاں ایک شخص کی میت پڑی ہے، اسے اٹھوائیے اور ان کی شریعت میں جو بھی طریقہ رہا ہو اس کا کفن دفن کا انتظام کریے۔ اتنے بڑے پیغمبر کو حکم ہوا کہ فلاں کی جنازہ پڑھیے، کفن دفن کریے، حکم تھا رب کا، گئے اٹھوایا جنازے کو، جو بھی ان کی شریعت میں طریقہ رہا ہو نہلا دھلا کے دفن کرایا۔ بعد میں لوگوں سے پوچھا کہ یہ تھا کون؟ اللہ کا حکم آیا کہ اس کو دفن کریے، اس کے کفن کا انتظام کریے، تھا کون؟ لوگوں نے کہا بڑا گنہگار آدمی تھا، بڑا پاپی تھا، شراب پیتا تھا، جوا کھیلتا تھا، کوئی پاپ ایسا نہیں تھا جو اس سے بچاؤ۔ اس کی وجہ سے لوگوں نے نفرت کی وجہ سے اس کی لاش کو کوڑا خانے پہ پھینک دیا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا اور کوئی خوبی تھی نہیں، حضرت موسیٰ نے رب سے عرض کیا مولا دنیا والے کہہ رہے ہیں کہ بڑا پاکی تھا،
बड़ा गुनाहगार था, मगर तेरा करम इस बंदे पे ये हुआ कि तूने मुझे हुक्म दिया कि जाके कफन दफन का इंतजाम कीजिए। आखिर इसमें खूबी क्या थी? गैर से आवाज आई, मूसा ये शराबी था, शराब में धुत रहता था, मगर एक खूबी थी, जब कभी होश में आता और तौरेत पढ़ता था और उसमें मोहम्मद अरबी का नाम उसे दिखता था तो कब्बलहू, उसको चूमता था, वज़अहू अला ऐनैहि बरासिही, और तौरेत का वो हिस्सा आंखों से लगाता था, सर पे रखता था। अपने आखिरी पैगंबर की ताज़ीम मुझे इतनी पसंद आई कि मैंने उसके सारे गुनाह बख्श दिए हैं और मैंने उसे जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहिए सुभान अल्लाह। नामे मोहम्मद चूमने से पापी बख्शा जाए, नामे मोहम्मद को बोसा देने से शराबी बख्शा जाए, नामे मोहम्मद को आंखों से लगाने से कौम बनु इसराइल का इतना शदीद तरीन गुनाहगार बख्शा जाए। इसलिए हम गुनाहगार लोग भी रबीउल अव्वल आता है तो घर सजा लेते हैं, रबीउल अव्वल आता है तो झंडा लेके निकल जाते हैं, अज़ान में पैगंबर का नाम आता है तो अंगूठा चूम लेते हैं, सलाम पढ़ने का मौका आता है तो खड़ा होकर सलाम पढ़ लेते हैं। इस हमारी उम्मत में वो आदमी नहीं था, कौमे बनु इसराइल का आदमी था, मगर मेरे पैगंबर का नाम उसने बोसा दिया, बख्शा गया। तो नबी का कलमा पढ़ने वाले नबी के नाम की ताज़ीम करेंगे तो हमें अल्लाह की रहमत से 1000% तवक्को है, कोई नेकी नहीं, कोई सरमाया नहीं, मगर नामे मोहम्मद के सदके वो बख्शा गया तो नामे मोहम्मद के सदके इंशाअल्लाह हम भी बख्शे जाएंगे। कहिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से कहिए या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या शेर आला हजरत का है, नहीं किसी दूसरे शायर का है। मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम भी क्या इसमें आज़म है, मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम भी क्या इसमें आज़म है। जहां कोई न काम आए वहां ये काम आता है, जहां कोई न काम आए वहां ये काम आता है। तो मैं दुआ करता हूं अल्लाह पाक मरहुमा को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। उलमा से बहुत मोहब्बत रखती थी। मौलाना नूरुल हसन साहब की आमद और रफ्त यहाँ है। रास्ता इतना टेढ़ा मेढ़ा है कि अगर ये ना होते तो हम लोग कल भी शायद ना पहुंच पाते। समझ रहे हैं नसीर साहब, इतना दूर काय को घर बनाया था, रोड पे बनाइए ताकि हम लोग को आने में आसानी हो। कभी कभार गुजरे तो चाय पी ले बैठ करके, है ना। एक नसीर साहब यहाँ रहते हैं, कहते हैं कि जब कभी मैं नहीं पहुंच पाता तो कहती थी कि आपके मदरसे का चंदा रखा है, जब आपको टाइम मिले आके ले जाएंगे। उलमा से मोहब्बत करती थी, दीन से लगाव रखती थी, उलमा की इज्जत और एहतराम करती थी। शायद इन्हीं आमाल खैर की बरकत है कि अल्लाह ने उन्हें रमजान की मौत नसीब फरमाई। रमजान में अल्लाह ने उन्हें अपनी बारगाह में बुलाया। सब लोग दिल की गहराइयों से दुआ कीजिए, अल्लाह पाक हम सबको भी रमजान में जाना नसीब फरमाए। 22 रमजान को मेरी पैदाइश है। कितनी? 22 रमजान 1392 को मेरी पैदाइश है। एक बूढ़ी खातून जिनको हम लोग नानी नानी कहते थे, इंदौर में रहती हैं। 1392 ये 1447 चल रहा, 1447 चल रहा, 1392 तो 8 साल उधर और 47 साल इधर, तो 55 हुआ। इस्लामी साल के एतबार से मैं 55 साल का हूँ, अंग्रेजी के हिसाब से 52 साल का हूँ, क्योंकि इस्लामी साल 355 दिन का होता है और अंग्रेजी साल 365 का होता है।
سمجھ رہے ہیں؟ ایک مرحومہ حجین فاطمہ صاحبہ اندور میں رہتی تھی. پچھلے سال میں گیا ان سے ملاقات کے لیے، کیونکہ میری والدہ تنہا ہے، نہ ان کا کوئی بھائی نہ ان کی کوئی بہن. بغل میں ان کا گھر تھا تو ہم لوگ انہی کو نانی نانی کہتے تھے، انہی کے بیٹوں کو ماموں ماموں کہتے تھے. تو اب وہ سب رہتے ہیں اندور میں، سمجھ رہے ہیں؟ تو پچھلے سال سے پچھلے سال رمضان شریف میں میں وہاں گیا ان سے ملاقات کے لیے. ایک ہفتہ پہلے ان کا انتقال ہوا. تو پہچان گئے ہم کو، محمود. ہم نے کہا ہاں. کہا جب آپ کی پیدائش ہوئی اور آپ کی نانی میرے گھر آئی، بغلی میں گھر تھا، تو انہوں نے میری والدہ کا نام لیا. کہا کہ فلانے کے بچے کی پیدائش ہو گئی، کیا ہوا؟ تو آپ کی نانی نے کہا کہ مولانا صاحب آئے ہیں. مولانا صاحب آئے ہیں. تو آپ کی نانی نے تو آپ کے پیدا ہونے کے دن ہی کہہ دیا تھا کہ مولانا صاحب آئے ہیں. یہ ان کے جملوں کی برکت ہے کہ اللہ نے مجھے دین کا ساتھی بنایا. اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ بھی رحمتوں کی بارشیں نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ انہیں بھی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. تو 22 رمضان کو 22 رمضان 1392 بدھ کے دن میں پیدا ہوا. تو سب لوگ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی واپسی بھی رمضان ہی میں رکھے. جمعہ کا دن ہو. اور اعلیٰ حضرت کی آرزو کتنی پیاری ہے، دنیا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، عقبہ میں ہر آفت سے بچانا مولا، بیٹھوں جو درے پاکے پیغمبر کے حضور، ایمان کے اس وقت اٹھانا مولا. رمضان کا مہینہ ہو، مدینے کی سرزمین ہو، گنبد خضرا کا نظارہ ہو، ایمان کے اس وقت اٹھانا مولا. اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرمائے. سب لوگ درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. آگے آئیے، آپ کی پوری نعت ہم نے سنی ہے، میری بھی نعت شریف سنی. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. 3 شعر پڑھوں گا، گھبرا نہیں نہ رہے. ایسا نہ ہو کہ مانور الحسن صاحب کا چندوا بند کر دیجیے آپ لوگ، کہاں سے اتنے لمبے صاحب کو بلا کے لے جائیں. ایسا نہیں نہ کیجیے گا شبیر بھائی، پڑھیں نا نعت شریف. چلیے ماشاءاللہ درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم. چندہ دینے والا اپنے بینک میں اپنا پیسہ رکھتا ہے، نہیں دے گا تو اپنا کھاتا اس کا کم ہوگا. اب لوگ تو پہنچانے والے. یہ تو مہربانی ہے کہ آپ کی آخرت کے بینک میں آپ سے پیسہ لے کے پہنچا دیتے. نہیں دیجیے گا مدرسے کو تو اپنا گھاٹا کریے. قیامت کے دن ATM ڈالیے گا تو بینک میں پیسہ نہ ہو، ATM ڈالتے رہے، چونی نہیں نکلے گی. تو دنیا کے ATM سے اگر بغیر پیسہ کے چونی نہیں نکلتی تو آخرت کے ATM سے بغیر پیسہ کے اٹھنی کہاں سے نکل جائے گی. اس لیے نہ دینے والے اپنا گھاٹا کریں گے، دینے والے کسی دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچاتے، وہ اپنا فائدہ کرتے ہیں. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. غوث اعظم والی پڑھیں. ہاتھ پکڑا ہے تو حشر نبھانا یا غوث. ہاتھ پکڑا ہے تو حشر نبھانا یا غوث.
کسی حال میں دامن نہ چھوڑانا یا غوث، تیرے جلووں سے ہیں کتنے ہی شبستان روشن، سبحان اللہ سبحان اللہ، تیرے جلووں سے ہیں کتنے ہی شبستان روشن، کوئی ایک شمع میرے دل میں جلانا یا جشن میلاد نبی مسلک اعلیٰ حضرت سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی ایک شمع میرے دل میں جلانا یا غوث، ہاتھ پکڑا ہے تو نسبت حلقہ بگوشی کا بھرم رہے جائے، نسبت حلقہ بگوشی کا بھرم رہے جائے، بہر امداد میری قبر میں آنا یا غوث، اب کسی حال میں دامن نہ چھوڑانا یا اللہ پاک اس مجلس کو قبول فرمائے اور تمام اذکار خیر کو قبول فرما کر عالی جناب شبیر احمد صاحب کی والدہ مرحومہ کو اللہ پاک جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ حضرات کا کہ آپ حضرات 1 گھنٹے کے قریب میری گفتگو گوارا کرتے رہے۔ اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنے دین اور اپنی شریعت پر چلنے اور دین و ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سہانی گھڑی چمکا پیبا کا چاند، سہانی گھڑی چمکا پیبا کا چاند، سے دل افروز ساعت لاکھوں سلام مصطفیٰ، کاش میں
مجھے ان کی آمد ہو کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوقت لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے مجھ سے خدمات کی خود سی کہیں ہرزا مجھ سے خدمات کی خود سی کہیں ہرزا مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ خدا کی مصطفیٰ پیارے رسول یہ سلام عاشقانہ قبول الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سب لوگ تین بار قل ہو اللہ احد پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم۔ رب العالمین، قرآن مقدس کی آیتیں پڑھی گئی، 100 پارے پڑھے گئے، ہم سب نے سورہ اخلاص شریف کی تلاوت کی، ہمارے شعراء نے نعتیں پڑھی۔ یہ شیرینی حاضر ہے مولا، اس سال ثواب کی نیت سے جو کچھ بھی پڑھا گیا ہو رب العالمین اسے قبول فرما۔ اس کا ثواب نہ ہمارے عمل کے لائق بلکہ اپنے فضل و کرم کے لائق بے حد و بے حساب عطا فرما، اور ان ساری چیزوں کے اجر و ثواب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم غلاموں کی طرف سے نظر پہنچا۔ ان کے صدقے میں تمام انبیاء کرام، تمام مرسلین اعظام، صحابہ کرام، صحابیات مکرمات، ائمہ مجتہدین، مشائخ سلاسل، عامہ مومنین و مومنات کی ارواح طیبات کو عطا فرما۔ خصوصی طور سے محبوب سبحانی قطب جیلانی، غوث سمدانی، سیدنا و مولانا شاہ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں نظر ہے، قبول فرما۔ ان کے طفیل خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، مخدوم جہاں مخدوم اشرف سمنانی، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا، حضور مفتی اعظم ہند، حضور تاج الشریعہ، حضور احسن العلماء، اور تمام سلاسل کے مشائخ و مریدین کی ارواح طیبات کو عطا فرما۔ مولا قدیر اپنے نیک اور صالح بندوں کے طفیل، خصوصی طور سے جناب شبیر احمد صاحب کی والدین مرحومہ قصیدہ نساء صاحبہ کی روح کو اس کا خصوصی ثواب عطا فرما۔ مولا قدیر اس ذکر خیر کے طفیل ان کے گناہوں کو معاف فرما، انہیں برزخ و حشر کی منزلوں کو ان کے لیے آسان فرما۔ مولا ان کی قبر پہ رحمت و نور کی بارشیں نازل فرما۔ مولا رمضان مقدس کی موت کے صدقے میں ان کی قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا۔ رب العالمین جتنے بھائی یہاں تشریف فرما ہے، سب کے ماں باپ، سب کے دادا دادی،
سب کے اہل خاندان کے گناہوں کی مغفرت فرما مولا، سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ مرحومہ حج فاطمہ صاحبہ جو ایک ہفتے قبل یا 15 دنوں قبل دنیا سے رخصت ہوئی، رب العالمین ان کی روح کو بھی اس کا ثواب عطا فرما مولا، انہیں بھی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ امام الحق مرحوم مولانا ارشاد احمد مرحوم، مولانا پرویز احمد مرحوم، امام الحق مرحوم، ظفر طیفی مرحوم، ماضی قریب میں جتنے بھی احباب و اعزاء دنیا سے رخصت ہوئے مولا، سب کی روحوں کو اس کا خصوصی ثواب عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔